ولا احمر لاسود علی اسود لاسود علی احمر۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، لاسود علی احمر، نہ کسی کالے کو غورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے۔ کوئی انسان کالا ہے لیکن دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو اس انسان سے کوئی گورا انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تعلیم اسلام کے اندر ملے گی۔ اسلام کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے اندر اگر دین ہے، آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہے، آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے، تو آپ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، تم سب ایک ہو، ایک ماں سے پیدا ہوئے ہو، ایک باپ سے پیدا ہوئے ہو۔ تو پھر میرے بھائیوں، ہمارے اندر ہمارے درمیان یہ کالے اور گورے کا جھگڑا کیوں ہے؟ آج بھی کتنے ایسے کنٹریز کا میں آپ کو نام بتاؤں جہاں کالے انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، جہاں کالے انسان کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، چاہے کوئی کالا ہو چاہے کوئی گورا ہو، اگر اس کے اندر دینداری ہے، اگر اس کے اندر تقویٰ ہے، تو اسی انسان کو افضل مانا جائے گا، اسی انسان کو بہتر مانا جائے گا۔ دنیا میں آپ خوب گورے بنیے، دنیا میں آپ کالے سے خوب نفرت کیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب کو میدان محشر میں جمع ہونا پڑے گا، ہم سب کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اے دنیا میں کالے اور گورے کو لے کر جھگڑا کرنے والوں، اے دنیا میں کالے انسان سے نفرت کرنے والوں، اے دنیا میں گورے ہو کر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں، سنو، اللہ کے نزدیک کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ، جن کے چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے آئیں گے، حساس و بساس ہو کر آئے گا، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے جن کے چہرے پر گرد پڑے ہوں گے، جن کے چہرے پر مٹی پڑے ہوں گے، جن کے چہرے پر دھول پڑے ہوں گے، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ بدکار ہوں گے، یہی لوگ بے ایمان ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن لوگ اس حال میں آئیں گے کہ کسی کا چہرہ روشن ہوگا، کسی کے چہرے پہ گرد پڑے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ روشن ہو۔ ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی ایسے نیک اعمال کرے، دنیا میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دے، کوئی ایسی عبادت اللہ کے نزدیک ہماری مقبول ہو جائے کہ کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ روشن ہو کر آئے، ہمارے چہرے پہ گرد نہ پڑے، ہمارے چہرے پہ دھول نہ پڑے، ہم ہنستے ہوئے اللہ رب العالمین کے پاس آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دنیا کی خوبصورتی چلی جائے گی۔ یہ جو بال آپ دیکھ رہے ہیں، جن کے اسٹائل کرنے میں نوجوان آج اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، یہ بالوں کی خوبصورتی زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں ہے۔ یہ انسان کا خوبصورت جسم دنیا میں یوں ہی پڑا رہ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کیجئے کہ کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ روشن ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچ نیچ کو ختم کر دیا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں، تمہارا تعلق مسلم قوم سے ہے، تمہارا تعلق اسلام دھرم سے ہے، اور اسلام دھرم نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے۔ اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں، اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، اسلام کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ اگر کسی کو دین کا گیان ہے، اگر کسی کو قرآن کا علم ہے، وہی انسان آگے جا کے نماز پڑھائے گا، اور جب وہ نماز پڑھائے گا تو گاؤں کے مکھیا کو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی، اگر وہ نماز پڑھائے گا تو گاؤں کے سرپنچ کو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو ختم کر دیا ہے کہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے ایسے مذاہب کا اسٹڈی کیجئے، مطالعہ کیجئے، جو آپ کو پتہ چلے گا کوئی اگر اونچا خاندان کا ہے، کوئی نیچا
مندر میں چلا جائے، ان کے عبادت خانے میں چلا جائے، اگر نیچی ذات کے لوگ چلا جائیں تو اس مندر کو دھلنا پڑتا ہے، اس عبادت خانے کو دھلنا پڑتا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جب اذان ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، جب تمہیں اذان نماز کے لیے بلایا جائے، ایک غریب کے لیے بھی وہی اعلان، اور ایک مسلمان کے لیے بھی وہی اعلان، ایک امیر کے لیے بھی وہی اعلان، ایک کم درجے کے لوگوں کے لیے بھی وہی اعلان، ایک اونچے پوسٹ کے لیے بھی وہی اعلان، سب کو اس مسجد میں جمع ہونا پڑے گا اور سب کو اللہ کے یہاں سجدہ کرنا پڑے گا، سب کو اللہ کے یہاں سجدہ کرنا پڑے گا۔ اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ کسی دھرم میں ہو سکتا ہے لیکن اسلام میں نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے دیش کو آزاد کرنے کے خاطر جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہے، جو مہان نیتا تھے، جو مہان لیڈر تھے، گیانی تھے، داتا تھے، جن کا نام ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہے، جن کو دنیا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے نام سے جانتی ہے، یہ کوئی بڑی ذات کے نہیں تھے، بڑا خاندان کے نہیں تھے، بڑی فیملی کے نہیں تھے، لیکن آج ان پر بھی طرح طرح کی انگلیاں اٹھ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قربان جائیے ایسے نیتاؤں پر، قربان جائیے ایسے گیانیوں پر، قربان جائیے ایسے مہان ویکتیوں پر۔ میرے بھائیوں، اسلام یہ سکھاتا ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس تقویٰ ہو، جس کے پاس امانت داری میں امانت کا خیال رکھتا ہو، میرے بھائیوں اللہ کی نظر میں وہی سب سے بڑا ہے۔ لیکن آج دیکھ لیجئے کیسے ان لوگوں کو چھٹکارا کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دیش کو آزاد کرنے کے خاطر جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہے، جو کرانتیکاری ہیں، ان کا نام آج ٹھکرایا جا رہا ہے، اتہاس کے پنوں سے ان کا نام غائب کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 1947 میں دیش کو آزادی نہیں ملی، بھیک میں جو آزادی ملی وہ آزادی نہیں ہے، دیش کو آزادی ملی تو 2014 میں ملی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے یہ نہیں کہا ہے، اسلام نے ایک غلام کا بھی خیال رکھا ہے۔ اسلام نے ایک غلام کی اہمیت وہی ہے جو مالک کی اہمیت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک شعر، آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بھائیوں، محمود غزنوی ایک بادشاہ تھے، محمود غزنوی ایک آقا تھے، مالک تھے، ان کا ایک غلام تھا جن کا نام ایاز تھا۔ یہ اپنے غلام سے اتنی محبت کرتے تھے، اپنی اتنی محبت کرتے تھے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا، جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو یہ اپنے غلام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ آج کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارا یہ دیش لوکتنتر ہے، یہاں سب کو آزادی ہے۔ ایک عام انسان، ایک عام پبلک کسی ودھائک کے سامنے اپنی مجبوری بیان کر سکتا ہے، ایک عام پبلک کسی مکھیا کے سامنے اپنی پریشانی بتا سکتا ہے۔ یہ دیش لوکتنتر ہے، یہاں ہمیں آزادی ہے، یہاں ہمیں ادھیکار ہے، یہاں ہمیں حق ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے ان حق کو فراموش کر دیا، ہم نے ان حق کو سمجھا ہی نہیں، ہم بھیگی بلی بنے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کے سامنے بات کرنے سے ڈر جاتے ہیں۔ لوکتنتر صحیح اسی جگہ تک ہے جہاں تک ممبر کا معاملہ ہو، جہاں وارڈ سدسیہ کا معاملہ ہو، ودھائک کے سامنے ہم اور آپ بھیگی بلی بنے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لوکتنتر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی ودھائک کے سامنے جھک جائیں، آپ کسی مکھ منتری کے سامنے جھک جائیں، آپ کسی پردھان منتری کے سامنے جھک جائیں۔ لوکتنتر ہمیں یہ آزادی سکھاتا ہے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے آزادی ہے کہ ہم اپنی پریشانی کا حل بتائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں کوئی اونچی اور چھوٹی اور نیچی ذات نہیں ہے۔ اسلام میں اونچی بڑی اور چھوٹی اور نیچی ذات نہیں ہے۔ اسلام میں وہی بڑا، اسلام میں وہی عزت والا ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ہو، جو تقوی اختیار کرتا ہو، جو دیندار ہو، جو نمازی ہو، جو متقی ہو، جو دین کا گیان رکھتا ہو، دین کا علم رکھتا ہو۔ لیکن ہم نے اور آپ نے یوں سمجھ لیا، جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، جن کے پاس کوئی طاقت ہو، جو کوئی
मुखिया MP सरपंच बने हुए हो वही सबसे अच्छा है। खानदान मुआशरे में ये देखा जाता है जिसका खानदान बड़ा हो उन्हीं को खुतबा देने की जिम्मेदारी मिलती है। मुआशरे में ये भी देखा जाता है जिनकी फैमिली बड़ी हो उनके ही फैमिली में से किसी को मेंबर बनाया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम की नज़र में एक आका और एक मालिक की हैसियत भी बराबर है। एक मालिक और एक आका की हैसियत भी बराबर है। इस्लाम की नज़र में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। हज़रत बिलाल जो कि गुलाम थे, हज़रत बिलाल एक काले इंसान थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिलाल को ये जिम्मेदारी दी कि ओ बिलाल तुम आज़ान देने की जिम्मेदारी संभालो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि ओ बिलाल तुम खाने काबा में आज़ान दो। मेरे प्यारे साथियों, बिलाल तो एक काला कलोटा इंसान है, बिलाल तो गुलाम है, लेकिन बिलाल को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि ओ बिलाल तुम मस्जिद में खाने काबा में आज़ान की जिम्मेदारी संभलो, आज़ान देने की जिम्मेदारी संभलो। मेरे प्यारे साथियों, आज़ान देने की जिम्मेदारी संभालने की बारी अगर किसी की मुकर्रर होती है तो हज़रत बिलाल की। यही वो बिलाल है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र में गए, आप जन्नत में चल रहे हैं, अपने आगे चलने की आवाज़ किसी ज़मीन से सुनाई दे रहे हैं, बिलाल ज़मीन पे चल रहे हैं, बिलाल के जूतों की आवाज़ जन्नत में सुनाई दे रही है। अल्लाह के नबी जन्नत में चल रहे हैं और आपके आगे आगे बिलाल के चलने की आवाज़ सुनाई देते हैं। आप रूए ज़मीन में आए, फजर की नमाज के बाद लोगों से खिताब फरमाते हैं कि ओ लोगों, ऐ बिलाल सुनो, ऐ बिलाल सुनो, तुमने कौन सा ऐसा अमल किया है, कौन सा ऐसा नेक काम किया है जिसके बदौलत मैंने जन्नत में तेरे चलने की आवाज़ सुनी है। हज़रत बिलाल कहते कि मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया। जाम लगा हुआ है, रज़ाकार हज़रात से गुजारिश है जिनकी जिम्मेदारी है अपनी जिम्मेदारी समझें, जाम छुड़ाने की कोशिश करें। लोगों को आने में परेशानी हो रही है, पेट्रोल पंप के पास जाम लगा हुआ है, उसको छुड़ाने की कोशिश करें। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये जिम्मेदारी मिली। मेरे प्यारे साथियों, मुआशरे में ये देखा जाता है कि कोई अगर बड़े ख़ानदान का आदमी चोरी करें, बड़े ख़ानदान का आदमी अगर कोई गलत काम करें, चोरी करें, ज़िना करें, रेप करें, गुनाह करें, तो उनको सज़ा कम मिलती है। क्यों? क्योंकि उनका ख़ानदान बड़ा है। मेरे भाइयों, गलत है, नाजायज़ है, हराम है। इस्लाम में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि आप बड़े ख़ानदान के हैं इसलिए आपके ऊपर हद नाफिज नहीं होंगे, इसलिए आप पर सज़ा मुतय्यन नहीं होंगे। आपको मैं वाक़या बताता चलूँ मेरे भाइयों, कुरैश ख़ानदान सबसे बड़ा मुहस्सस ख़ानदान था, कुरैश ख़ानदान सबसे बड़ा ख़ानदान था, लेकिन कुरैश में से किसी एक औरत ने चोरी कर ली थी। जब लोगों को पता चला कि कुरैश में किसी एक औरत ने चोरी कर ली है, कुरैश खानदान में किसी एक औरत ने चोरी कर ली है, कुरैश में ये खलबली मच गई कि कुरैश के एक औरत ने चोरी कर ली है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाथ काट देंगे। इस्लाम की सज़ा ये है कि कोई अगर चोरी करे तो उसके बदले में उसका हाथ काट दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कुरैश में ये खलबली मच गए, कुरैश वाले मशवरा करने लगे, मीटिंग करने लगे कि अब क्या किया जाए। कुरैश में किसी एक औरत ने चोरी कर ली है, अगर उनका हाथ काट दिया जाए तो कुरैश के नाक कट जाएंगे। कुरैश की किसी एक औरत ने चोरी कर ली, बनी मखज़ूम की एक औरत ने चोरी कर ली है और सहाबा को पता चल गया है, कुरैश वालों को पता चल गया है। कुरैश वालों ने मशवरा किया कि अगर इनका हाथ काट दिया जाए, इन औरत का हाथ काट दिया जाए तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुरैश रुस्वा हो जाएंगे, कुरैश बदनाम हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, कुरैश वालों ने मशवरा किया कि कोई है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर सके, अल्लाह के नबी से सिफारिश कर सके, अल्लाह के नबी से जाकर ये कह सके कि अल्लाह के नबी, ये कुरैश की औरत है, इन्होंने चोरी की है और इनके बदले में हद ये नाफिज होंगे कि इनके हाथ काट दिया जाए। अल्लाह के नबी कोई रास्ता निकालिए, कोई गुंजाइश निकालिए। जैसे ये सहाबा मशवरा करते हैं, ये कुरैश वाले मशवरा करते हैं, तो
لوگوں نے اسامہ بن زید کو چنا، اسامہ بن زید کو چنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہتے تھے۔ قریش والوں نے کہا اے اسامہ جائیے اللہ کے نبی کے پاس جائیے اور کہیے کہ ان عورت کو ہاتھ کاٹنے سے بچا چھوڑ دیا جائے، ان عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، ان عورت کا اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش کی ناک کٹ جائے گی، قریش بدنام ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اسامہ بن زید یہ کہاوت لے کر آئے، یہ کہانی گڑھ کے آئے، لوگوں نے بتایا اور یہ اسامہ بن زید ان کے مشورے پہ بات بتانے کے لیے آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قریش کے مشورے سے یہ بات بولنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ سنا کہ قریش والوں نے یہ حد نافذ کرنے سے روک رہے ہیں، یہ حد نافذ کرنے سے مجھے منع کر رہے ہیں، اے اسامہ سنو، اس سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک ہو گئی تھی، اس سے پہلے بہت سی امتیں برباد ہو گئی تھی، اس لیے کہ جب ان میں شریف لوگ کوئی چوری کرتا، کوئی بےمانی کرتا، کوئی گناہ کرتا تو ان کا ہاتھ نہ کاٹا جاتا، ان کو سزا نہ دیے جاتے، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا، اس لیے کہ وہ بڑے خاندان کے تھے۔ اے اسامہ سنو، کیا تم اللہ کے حدود میں سے ایک حد کے بارے میں میرے پاس شکایت لے کر آئے ہو، میرے پاس فیصلہ دینے کے لیے آئے ہو، فیصلہ لینے کے لیے آئے ہو، میرے پاس مشورہ لینے کے لیے آئے ہو؟ نہیں نہیں، میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹوں گا، وہ نہیں، اگر فاطمہ بنت محمد بھی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے، اگر میری بیٹی یعنی محمد کی بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج کے دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بڑے خاندان کا ہے، آج کے دور میں یہ دیکھا جاتا ہے کوئی اونچی پوسٹ میں ہے، ان کی لڑکی اگر جرم کرے، ان کا لڑکا اگر چوری کرے، آپ لوگ اپنا یہ سیو کر لیں اور بیٹھ جائیں، سامعین کو پریشانی ہو رہی ہے اور راستہ چھوڑ کے بیٹھے، راستہ بنا ہوا ہے، راستہ کو نہ جائیں، آپ لوگ ادھر کر لیں تو بہتر ہوگا، پریشان نہ کریں، جلسہ کو ڈسٹرب نہ کریں، سامعین کو پریشانی ہو رہی ہے، راستہ چھوڑ کے بیٹھے آپ لوگ باہر۔ میرے پیارے ساتھیوں، قریش کی ایک عورت نے چوری کر لی، جب قریش والوں کو پتا چلا اور اللہ کے نبی نے یہ سزا متعین کی کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام میں حد ہے، اسلام کی سزا یہ ہے اسلام میں کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ قریش والوں پریشان ہو گئے، قریش والے، اور سوچا کہ قریش کی عورت ہے، اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو لوگ کیا کہیں گے، ہماری ناک کٹ جائے گی، اس لیے قریش والوں نے مشورہ کیا کہ کسی کو تیار کیا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور یہ کہے کہ اللہ کے نبی اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ قریش خاندان سے ہے، کیونکہ یہ قریش قبیلے سے ہے، بنو مخزوم کی عورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس سے پہلے جو لوگ تھے، اس سے پہلے جو امتی تھے اس لیے برباد ہوئی کیونکہ جب ان کے اندر بڑا خاندان کے کوئی لوگ چوری کرتا، جب کوئی گناہ کرتا اس کو معاف کر دیا جاتا، اور جب کوئی چھوٹے خاندان کے لوگ گناہ کرتے اس کے اوپر حد نافذ کرتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد یعنی محمد کی بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ اسلام کی نظر میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون محمد ہے، اسلام کی نظر میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون محمد کی بیٹی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں سزا متعین ہے تو سب کے لیے ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی کالا اور گورا کا فرق نہیں ہے، اسلام میں کوئی چھوٹی ذات اور بڑی ذات نہیں ہے۔ اللہ نے ظاہر سی بات ہے کنبے اور قبیلے میں بانٹا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اس مقصد پر بانٹا ہے، اس بنیاد پر بانٹا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جان جاؤ۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے آپ کو یہ کنبے اور قبیلے میں نہیں بانٹا ہے۔ ایک غلام کا حوالہ دے کر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کو ایسے ہی بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اسلام نے یہاں تک حق جتلا
لایا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا رہ جائے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ کا پڑوسی کو بھی پہلے کھانا ملنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحب لجارہ، جب تک وہ اپنے پڑوسی سے محبت نہ کرنے لگے۔ کسی حدیث میں کہا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے وہ چیز پسند کرتا ہو وہ دوسرے بھائی کے لیے نہ کرنے لگے۔ یعنی آپ جو پسند کرتے ہیں اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی کریے۔ یہ اسلام میں ہمیں اور آپ کو تعلیم دیتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنامی کرنے کے میں تلے ہوئے ہیں۔ آج دیکھ لیجیے، آئے دن سوشل میڈیا پر زہریلا سانپ جو ہندوستان میں پنپتے ہیں باباؤں کے نام سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، اسلام ہمیں اور آپ کو تعلیم یہ دیتا ہے، شکشا دیتا ہے، ہم سب مسلمان، ہندو، عیسائی سب بھائی بھائی ہیں، پڑوسی کو حق دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک انسان اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے جن کا نام سمامہ تھا۔ جب اللہ کے نبی کو پتا چلا، صحابہ کو پتا چلا کہ یمامہ کا گورنر ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے گھومتا پھرتا ہے، جب پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا تو میرے پیارے ساتھیوں، سمامہ ابن وصال سے کہا گیا کہ تم میری طرف دیکھو۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میری طرف دیکھو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ سمامہ ابن وصال کا جواب یہ تھا، سمامہ ابن وصال اللہ کے نبی کو گندے چہرے سے دیکھ رہے تھے، گندے چہرے سے تعبیر کر رہے تھے، آپ کی بستی کو گندا کہہ رہا تھا کہ یہ بستی گندی ہے، آپ کا شہر گندا ہے، آپ کا چہرہ گندا ہے۔ جس چہرے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، جس چہرے کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ جس چہرے کے بارے میں کبھی حسان بن ثابت نے کہا تھا وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میرے پیارے ساتھیوں، حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کو پتا چلا، پھر بھی آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ اتنا بڑا مجرم جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، اس کی سزا یہی بنتی ہے اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں اپنی تقریر کو یہی سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری الہ ہمارے اندر اونچ نیچ کو ختم کر دے، ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے پلیٹ فارم پر قائم عطا فرما۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، मास्क से बाहर बैठेगा।